غالب کا کردار SNN شہزاد نے ادا کیا ہے، جبکہ حسن عسکری، راغب اور دیگر کرداروں میں موجود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تجرباتی تمثیل یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ آپ سب کی بھرپور توجہ اور تعلیم کے ساتھ اسٹیج گروپ کی پیشکش غالب بے مثال۔ وہ شاعر تھا مگر میرا شاعر فلسفی تھا مگر کوئی مبلغ نہیں، اور کسی نے کہا کہ وہ اداکار بھی جو زندگی کی اسٹیج پر تمام عمر اپنی خستہ حالی کے باوجود خاص وفاداری نبھاتا ہے۔ نرگسیت، جدت پسندی، شوخی و ظرافت اور ذوق نگاہی اس کے فن کی خصوصیات ہیں، اور جامو مینا، پینشن، وظیفہ، کلکتے اور رامپور کا سفر، مقدمے بازی، اور سود، یہ وہ دائرے تھے جو اس کی زندگی کے محور پر سیاروں کی مانند گردش میں رہتے۔ میں سلیم ہستی کی بادیات کیا کروں، وہ تو خود کر گیا تھا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ مالک کون ہے، کوئی بدلاؤ کہ ہم بدلائیں کیا۔ ذرا جم کر بیٹھیے، تشریف لاتے ہیں ہندوستان کی الہامی کتاب کے خالق مرزا اسد اللہ خان غالب۔ آپ کس شعر کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا۔ اب غالباً مثال ثانی کو پڑھنا پڑے گا کہ دیکھنے ہم بھی گئے اور تماشا بھی ہوا۔ خیر، شوخی اور ظرافت تو آپ کی طبیعت کا خاصہ ہے، کہیے کیسے مزاج ہے؟ مزاج کیا بتاؤں، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری والے ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اچھا مرزا، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے؟ کیسے ہوں؟ اور آپ نے خود ہی تو کہا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور
سے برٹش گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ ہنگامے کی آواز پر مرزا کی بیوی نے اپنے زیورات اور گھر کا قیمتی سامان میاں کالے صاحب کے ہاں بھیج دیا، مگر انگریزوں نے دلی کو فتح کیا تو میاں کالے صاحب کے ساتھ ساتھ مرزا کا سامان بھی لٹ گیا۔ مرزا گھر میں پڑے رہتے، شراب پیتے، شاعری کرتے، خطوط لکھتے یا تحقیق و تصنیف کا مشغلہ جاری رکھتے۔ آمدنی کوئی نہ تھی، پینشن کے حصول کے لیے مقدمہ بازی جاری اور مہاجن کا فرض پر فرض چڑھ رہا تھا۔ ایسا ہی ایک منظر ڈاکٹر اعجاز حسین کے ڈرامے مرزا غالب سے ملاحظہ فرمائی۔ مہاجن لکشمی چند آتا، آداب ہے، آئیے آئیے تشریف رکھیے، آپ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر سچ مچ لکشمی آ گئی۔ فرق یہ ہے کہ وہ مؤنث ہے اور آپ مذکر، صورت میں فرق ہے مگر سیرت ایک ہی سی ہے۔ مرزا صاحب میں تو آپ کا خادم ہوں اور شاید وہ بھائی جب بھی تو نخرے کرتی ہے مگر جب آتی ہے آپ ہی کے ساتھ پردے میں آتی ہے۔ میں تو آپ کا شرمندہ احسان ہوں کہ بھولے بھٹ کے اس کے درشن کروا دیتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کی باتیں جو ایک بار سن لے وہ آپ کی قدر دانی کہ آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں۔ سچ میں تو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ کہیے آج کیسے تکلیف؟ میں تکلیف دینے حاضر ہوا ہوں۔ اس روپے کی میعاد ختم ہو رہی ہے، اگر روپیہ ممکن نہ ہو تو دوسرا روپہ لکھ دیجیے، میعاد بڑھ جائے گی۔ لکشمن چند، آپ مجھے تکلیف دینے نہیں آئے، فرض کی طرف توجہ دلانے آئے ہیں۔ اس وقت میں بھی مزید تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ جو حکم، میں حاضر ہوں۔ روپے کی میعاد تو میری میعاد حیات تک بڑھتی رہے گی، نہ کہتے ہستی کی میعاد مجھے معلوم ہے نہ روپا ختم ہونے کی، دونوں میعادوں کو ساتھ ساتھ ہی چلنے کی۔ بھگوان آپ کو زندہ رکھے، دونوں میعادوں کو آپ نے ملایا میں پہلی میعاد رسیدی اللہ میاں نے آئے اور دوسری سے لکشمی چند، معلوم نہیں پہلے کون سی میعاد ختم ہوگی۔ بہرحال دوسرا روپا لکھ دوں مگر اب کے تعداد کچھ اور ہو۔ اچھا تو پھر میں کسی اور دن حاضر ہو جاؤں گا، جتنے روپے کی ضرورت ہوگی لیتا آؤں گا، دوسرا روپا لکھ دیجیے گا۔ جسے نصیب ہو روزے سیاہ میرا تھا، وہ شخص دن نہ کہے رات ہو تو کیوں کر ہو۔ حضور بنسی دھر تشریف لائے ہیں۔ بنسی دھر، آؤ آؤ میرے یار۔ یہ کیا ماجرا ہے مرزا؟ چوکدار نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، دلی اجڑ گئی، آپ گھر میں روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، خیریت تو ہے مرزا؟ آؤ بنسی دھر آؤ۔ اب کیا بتاؤں، بس بیوی کی سنتا رہتا ہوں۔ کہیں کہہ رہی تھی کہ خدا جانے میری قسمت کا سکھ چین کہاں چلا گیا۔ اس گھر میں نہ اچھا کھانے کو نہ اچھا پہننے کو، نہ اولاد کا سکھ چین نہ دیکھو اطمینان۔ اور میں کیا بتاؤں بنسی دھر، میں جس عالم میں ہوں وہاں تمام عالم بلکہ دونوں عالم کا پتہ نہیں۔ یہ درست ہے
नहीं चाहा बंशीधर, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए थी कि जी की बात कह सकूं। वो भी गोया